वो तमन्ना थी इनसे मिलूं और वो आज पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इसकी वजह से। एक बार फ़ोन पे बात हुई थी चंद हफ्ते पहले इनसे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जानता हूँ कि जो बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान के, उनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान है माशाअल्लाह, और उनसे मुलाकात की काफ़ी तमन्ना थी। इसीलिए मैंने कहा मुस्तफ़ी साहब से कि अगर मैं कोई रिलीजियस शख्स से मिलूँगा तो पहले इनसे मिलूँगा पाकिस्तान में। और कुछ लोग मिलने आए थे कल, मैं उन्हें पहले इनसे मिलूँगा बाकी मिलूँगा, तो तरतीब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी खिदमत है अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह कबूल फरमाए। जैसे कि जानते हो कि मेरा जो मेरी स्पेशलिटी है वो कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदियान, और सेकेंड है कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तहरीक है या लिखते हैं या तनकीद करते हैं, तो वो मेरी स्पेशलिटी है कि उस तनकीद का जवाब दे। तो मैं एक अलग फील्ड से हूँ, और ये दावती मैदान में मुतासर हुआ मैं शेख अहमद दीदार से, और मेरी तमन्ना थी और मेरे वालिदैन की तमन्ना भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो पेशा है वो डॉक्टर का है, जो इंसानियत की खिदमत कर सकता। जब मैं शेख अहमद दीदार साहब से मिला, उनसे मुतासर हुआ, फिर कुरान का तर्जुमा, कुरान को और तर्जुमे से पढ़ने लगा, तो पता चला कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को बुलाता है, जो अल्लाह की दावत देता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन, पेशा है वो दाई का है। तो जब मुझे एक अच्छा पेशा मिला जो डॉक्टर से भी अच्छा है, तो मैं तब्दील हुआ डॉक्टर ऑफ अ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ अ सोल। एक तबीब से जो बदन का डॉक्टर है, तबीब है, मैं कन्वर्ट हुआ रूह के तबीब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरे ज़बान में लुकनत थी, कहते स्टैमरिंग, और जब बचपन में कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं नाम ज़ाकिर है, ये ज़बान में लुकनत थी। और एक शख्स अगर ख्वाब में सोचना चाहता है, कुछ भी सोच सकता है, ख्वाब होता है, तो ख्वाब में मैं ये सोच सकता था कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कभी ख्वाब में ये नहीं सोच सकता था कि मैं 25 लोग के सामने तकरीर करूंगा, क्योंकि लुकनत थी ज़बान में। उसके बाद अल्लाह की मदद आई, शेख दीदार से मुलाकात हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है सूरह ताहा की सूरह नंबर 20 आयत नंबर 25 से 28 में जो शुरू में कहा, और वो दुआ जो है रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और अक्सर उलमा इसकी ज़िक्र करते हैं, लेकिन मेरे लिए और लागू होता है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़बान में लुकनत थी जो आम उलमा की ज़बान में नहीं है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सदर को बड़ा करो, और जो लोगों के बीच में जो दरार है, जो बैरियर है, उसे निकाल दे। और ज़बान का बैरियर भी तो मेरे डबल लागू होता है, क्योंकि मेरे ज़बान में लुकनत है। और अल्लाह की मदद से मैं तकरीर करना शुरू किया, और अल्लाह की फजल से अल्लाह ने मोहब्बत डाली। जो तो मैं नाचीज़ हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा करोड़ों लोग जो इल्म रखते इस्लाम का उसके बारे में, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत डाली लोगों के दिल में मेरे लिए, तो ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बिक। और पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने तो इसीलिए पाकिस्तानी से लगा हुआ है। और माशाअल्लाह कई पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ गल्फ़ कंट्री में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या क़तर हो या यूके हो या अमेरिका हो, तो अक्सर पाकिस्तान से मुलाकात होती है। तो मेरे फ़ोन के लिस्ट में पाकिस्तानी की तादाद सबसे ज़्यादा है नेशनलिटी में। हालांकि पाकिस्तान जो मैं आया तो बहुत पहले आया था 1991 में, 33 साल बाद अभी आया, और ये पहले बार इंशाअल्लाह जो उम्मीद है एक तकरीर के सिलसिले में। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये मोहब्बत और बढ़ाए
اور میرا مشن ہمیشہ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے. اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی دعوتی میدان میں، وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، او اہل کتاب یہود و نصارہ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک عبادت کریں. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی غیر مسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، آپس میں یکسانیت کی بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ. میں ایک سٹیپ فوردر لے کے جاتا ہوں، میں یہ مسلمانوں سے بھی کر سکتے، ہمارے جتنے مختلف مذاہب یا فرقے ہیں اس میں بھی تعالیٰ کلمۃ سواء بین بینکم. اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر جتنے بھی مذہب ہے، اور میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، 90% سے 90% سے زیادہ، یا بول سکتے ہیں 95% ان میں یکسانیت ہے. لیکن اکثر مسلمان وہ 2% یا 4% یا 5% جو اختلاف ہے ان کے اندر الجھ جاتے، اور جو یکسانیت ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو میرے ایک لائف کا یہ بھی مشن ہے کہ جتنے مسلمان دیگر مذاہب کے، دیگر غور و فکر کے، ان کے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ھذا من فضل ربی، کیا میرے چاہنے والے ہر فرقے میں ماشاءاللہ جو شدت کے لوگ ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. اللہ کی مدد ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے. ہم جب پڑھیں گے صحابہ کی سیرہ، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو اللہ نے محبت میرے چاہنے والوں میں بھی ڈالی. تو جہاں میں جاتا ہوں لوگ محبت سے ملتے. کچھ ہے جو لوگ تنقید کرتے، جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی، ہر اللہ کے رسول کے لیے ایک اینیمی، ایک دشمن ہمیشہ رہیں گا، قرآن کی آیت ہے. تو جو لوگ اللہ سے کام نکالتا ہے ان کو شہرت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے خلاف بھی ہوتے. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، یہ دعوتی میدان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل حصہ ہے. لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یکساں ہو اور یونائٹ ہو. اس کے اوپر ایک میں نے تقریر کی تھی، دا یونٹی ان دا مسلم امہ، امت میں کیسا ایک یونٹی پیدا کرے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دورہ مفید ہوگا میرے لیے خصوصاً. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑی بہت میں تقریر کر لیتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. اور چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے انشاءاللہ اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے نہایت قابل احترام مہمان گرامی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح ہمارے گھر کو انہوں نے آج رونق بخشی، ان کی تشریف آوری سے ہمارا پورا ملک خوش قسمت ہے، اور پورے ملک میں ان کے لیے ایک استقبال ہے، ان کے لیے خوش آمدید ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری ان کے عزت میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور جو مشن ان کے سامنے ہے دین اسلام کی دعوت کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
کہ آج کے دور میں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ دیتے ہیں، نقلی جوابات بھی ہیں اور عقلی جوابات بھی ہیں، لاجک کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جس سے کہ یہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، دین اسلام کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، اور جس میں صرف مسلمانوں کو وحدت کی دعوت نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، اور بہت سی دنیا کے مسلمان وہ ان کی دعوت پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں، کلمہ شریف ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی مشن اور ان کی محنت اور ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور یہ محنت ایک ثمرآور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے بھی، پوری جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں میزبان ہیں، اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ایک اسلامی ماحول اور مسلمانوں کا ماحول ان کو نصیب ہے، تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو انشاءاللہ سکون کا باعث سمجھیں گے، راحت کا باعث سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کی پاکستان میں موجودگی مسلسل سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں پھر جی سارے۔ مولانا حسن محمود صاحب ذرا آگے تشریف لیں۔